بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حیرت انگیز پیغام دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو آج کے تناظر میں بات کی جائے تو تہذیبوں کا تصادم جو اس دور میں ہو رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس پر گہری نگاہ رکھیں۔ یعنی شروع صورت اس طرح ہوتی ہے کہ غلبت الروم، یعنی رومنز کو شکست ہو گئی، رومن امپائر کو شکست ہو گئی، لیکن 10 سال کے اندر رومن امپائر اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے دوبارہ پرشین امپائر پر حملہ کرے گی اور اس فارسی تہذیب کو شکست سے دوچار کرے گی، اور اس دن مسلمان بہت خوش ہو جائیں گے۔ یعنی بات یہ دیکھیے کہ مسلمان مکہ یا مدینہ کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے دوسرے کنارے پر 2 بڑی عالمی طاقتوں کا تصادم ہو رہا ہے، اور قرآن پاک مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس تصادم کو دیکھو۔ ابھی تم کو نظر آ رہا ہے کہ رومنز کو شکست ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن امپائر پرشین امپائر کو تباہ کر دے گی اور اس دن مسلمان بہت خوش ہوں گے۔ ایک خوشی تو مسلمانوں کی اس بات کی ہوگی، وہ ایک اہل کتاب کیونکہ رومنز کے ساتھ ایک ہماری ایفیلیشن تھی، کیونکہ وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر عیسائیت کے تھے، اور یہ جو پرشینز تھے یہ آتش پرست تھے، پیگنز تھے۔ مگر اس سے بڑھ کر وزڈم اس میں یہ ہے کہ چونکہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کا تصادم دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا، پرشین امپائر کے ساتھ بھی اور رومن امپائر کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدی رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے اور سراقہ اپنے گھوڑے پر سیدی رسول اللہ کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کیونکہ کفار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تو سراقہ اپنے گھوڑے پر جب سیدی رسول اللہ کی جانب بڑھے تو ان کا گھوڑا بار بار زمین پر گرتا گیا، وہ سیدی تک نہیں پہنچ سکے۔ سراقہ گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت سیدی رسول اللہ نے سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب کیسر و کسرا کے کنگن آپ اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سیدی رسول اللہ نے اس وقت بشارت عطا فرما دی تھی ہجرت کرتے وقت کہ بہت جلد رومن اور پرشین امپائرز مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گی اور ان کے خزانے مدینے میں لائے جائیں گے، اور یہ سب کچھ تمہاری لائف ٹائم میں ہوگا، تمہاری زندگیوں میں ہوگا، تم آنکھوں سے دیکھو گے۔ سراقہ وہ کنگن پہنیں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہی دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب رومن اور پرشین امپائر کی طرف مسلمان فوجیں گئی اور ان کی فتوحات شروع ہوئیں تو وہ خزانے جب مدینے میں لائے گئے تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا ہے اور کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا سیدی رسول اللہ نے تم کو ہجرت کے وقت فرمایا تھا۔ تو جو بات سورہ روم میں آپ کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب عالمی تصادم ہو رہا ہو بڑی بڑی سپر پاورز کا، تو مسلمانوں کو ایک نصیحت دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ اس تصادم پر نظر رکھو، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات بھی بڑھیں گے اور تمہارے لیے مواقع بھی نکلیں گے، اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، تھریٹس بھی کریٹ ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ رومن اور پرشین امپائر کا تصادم ہوا اور دونوں کمزور ہو گئی اس کے نتیجے میں، تو آنے والے وقت میں پھر جب مسلمان فوجیں مدینے سے نکل کر ان دونوں سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کے فضل سے مسلمان تلواروں نے دونوں کو اڑا کے رکھ دیا اور بیچ میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے راستے بنا دیے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو کلیش آف سویلائزیشنز ہو رہا ہے، جو تہذیبوں کا تصادم ہے، اس پر بڑی گہری نظر رکھیں۔ آج کے دور میں تمام تہذیبیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ یہ باتیں آج سے انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں، آج کوئی نیا دور نہیں ہے، لیکن ہم کو حکم ہے اپنے دین کی جانب سے کہ اس جیو پولیٹیکل ٹیکٹونک شفٹ کے اوپر، یہ جو جیو پالیٹکس ہے دنیا کی جو ملٹری اور اکنامک اسفیئرز آف انفلوئنس ہیں، جہاں پہ اسفیئرز آف پاور ہیں، جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور سپر پاورز ہیں جو پوری دنیا کی سیاست کو، اس کی جغرافیہ کو تبدیل کرتی ہیں، ان کے درمیان ہونے والے تصادم پر نظر رکھیں اور بیچ میں اپنے راستے نکالیں۔ جس زمانے میں عباسی خلافت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً اسی قسم کا ایک ماحول مسلمان دنیا کو اس وقت بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مشرق کی جانب سے مشرقی طاقت اٹھ رہی تھی منگول، اور مغرب کی جانب سے صلیبی فوجیں تھیں، اور مشرق اور مغرب کے درمیان میدان جنگ مسلمان دنیا بن گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بھی بڑی بڑی مسلمان سویلائزیشن اس وقت کی تباہ ہو گئیں۔ عباسی خلافت تباہ برباد ہو گئی، اس کے بعد سلجوق تباہ ہوئے، اس سے پہلے خوارزم شاہ تباہ ہوئے، اس سے پہلے سینٹرل ایشیا کی مسلمان حکومتیں تباہ ہوئی، پھر اس کے بعد ایوبی ڈائنیسٹی جو شام میں تھی وہ تباہ برباد ہوئی، اور اس کے درمیان اللہ نے راستہ نکالا ترکوں کے لیے۔ یہ جو آج کل آپ ڈرامہ بھی ایرتوڈ کا دیکھ رہے ہیں، کئی قبیلے کے لیے، ترک قبیلے کے لیے اللہ نے راستہ نکالا۔ اس تباہی کے دوران میں وہ اپنی جگہ بنا سکا جو آگے بڑھ کر اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو آگے کئی سو سال تک مسلمانوں کے لیے حفاظت کی تلوار بنی رہی، دین کی حفاظت کرتی رہی۔ اس وقت بھی مسلم دنیا 2 جانب سے پیسی جا رہی تھی، مشرق اور مغرب۔ بیچ میں خوارج بھی تھے، حشاشین، اساسنس جنہیں کہتے ہیں، جنہیں اردو میں ہمارے یہاں حشاشین کہتے ہیں۔ یہ وہ ایک گروہ تھا، ایک فرقہ تھا جس آج TTP ہے، یا اس سے پہلے القاعدہ داعش تھی۔ اس قسم کا ایک دہشت گرد ایک فرقہ جو تھا شام کے پہاڑوں میں، عراق میں، مصر میں، یہ اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی پر انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے۔ مسلمان دنیا 3 اطراف سے گھیری گئی تھی، اندر بھی غدار تھے، خوارج تھے، مشرق سے منگول آ رہے تھے، اور مغرب سے صلیبی فوج۔ اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جیسے کہا کہ مسلم دنیا تباہ ہوئی، لیکن اس تباہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نئے راستے نکال دیے۔ آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ 21ویں صدی کے جو شروع کے 20-25 سال ہیں، آج بھی پوری دنیا میں ایک خوفناک عالمی تصادم ہو رہا ہے، ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا رہا ہے، مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس ساری تہذیبی تصادم کو سمجھنا لازم ہے اگر مسلمان بیچ میں اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایک جانب مشرق کی جانب سے 2 بڑی طاقتیں اٹھ رہی ہیں، ایک چین کی طاقت ہے۔ اقبال نے جو 1920 میں جب چین کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، سارے چین افیم کھا کے بے ہوش پڑے رہتے تھے، اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے،
उस वक्त कहाँ संभल रहे थे? अल्लामा इकबाल 100 साल आगे की बात आपको बता रहे थे। लोगों ने उस वक्त भी हैरानी से कहा कि चीनी कहाँ संभल रहे हैं, वो तो अफीम में बेहोश पड़े हुए हैं, जो हशीश वॉर ओपियम वॉर हो रही है चीन के खिलाफ, सारा ताजे बरतानी ओपियम लाके अपनी फरोख्त कर रहा था वहाँ। और दूसरी ताकत जो मशरक में, हमारे मशरक में उठी है बहुत खौफनाक, जो कि मुस्लिम दुनिया से इंतकाम लेना चाहती है अपनी 1000 साल गुलामी का, ये हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदुत्व सिविलाइजेशन। ये एक दोबारा एक जज्बे के साथ उठी है। 1000 साल गुलामी के बाद इनको पिछले 1947 में 70 साल तकरीबन 72 साल इनको पहली दफा मौका मिला है कि एक हिंदू हुकूमत कायम करें यहाँ पे इस खित्ते में। 1000 साल से ये मुसलमानों की गुलामी में रहे, ज़ाहिर इंतकाम बहुत शदीद है इनको। मगरिब में जो जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, अब ये तबाही की तरफ जा रही है। इकबाल ने इसके बारे में बहुत पहले फरमा दिया था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजों पे आशियां बनेगा ना पायदार हो। तो अब आपको ये जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन तबाही की जानिब नजर आ रही है। इसलिए जूडो क्रिश्चियन नहीं कहते, आई मीन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, क्योंकि जूडो कभी यहूदी सिविलाइजेशन जो है, एक यहूदी तहजीब जो उठ रही है, इसमें भी यहां पर एक वाजे करते हैं हम आपको एक बात कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है इसराइल में, ये बुनियादी तौर पर यहूदियों के खवारिज हैं। ये क्लासिकल यहूदियत पर ईमान नहीं रखते। इस तरह इस्लाम के अंदर भी खवारिज ग्रोह पैदा हुए जो दहशतगर्द थे, चाहे टीटीपी हो या कायदा हो या अबू बकर अल बगदादी वाला ISIS दाइश हो। इसी तरह यहूदियत के अंदर भी जो क्लासिकल यहूदियत है, उसमें एक रियासत का तस्वुर नहीं है। वो किसी सूरत में, दुनिया में आज भी लाखों यहूदी हैं जो इसराइल के मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिदअत है, यहूदियत के खिलाफ, यहूदियत के खिलाफ एक साजिश है। और इसराइल के अंदर भी ये तसादुम अभी चल रहा है कि बहुत सारे यहूदी हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि इसराइल का भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये फैसला ही नहीं कर सकते कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या एक यहूदी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो पावरफुल एलीट है वहाँ, जो वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, इनमें से कोई भी अरब नहीं है, सेमाइट नहीं है। ये सब के सब अशकनाजी ज्यूज हैं जो रशिया के पास से या सेंट्रल एशिया से इस खत्ते में आए हैं, और ये सारे वाइट्स हैं, आपने देखा, ये अरब नहीं है। और ये सेकुलर हैं, ये सारे ज़ायनिस्ट हैं, इनका कोई अकीदा मजहब के साथ नहीं है, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन बुनियादी तौर पर यहूदियत के लिए बिदअती हैं, यहूदियत के खवारिज हैं। मगर चूंकि नाम ये यहूदियत का लेते हैं, लिहाजा बहरहाल एक यहूदी सिविलाइजेशन को इन्होंने हाईजैक जरूर कर लिया, लिहाजा इनको हम यहूदी तहजीब ही कहेंगे फिलहाल। पूरी दुनिया में जैसे कहा कि आज जो तसादुम हो रहा है, उसमें रशिया अपनी जगह पे खड़ा है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। यूरोप और अमेरिका अब ये बिल्कुल तबाही की जानिब जा रहा है। यहाँ क्रिश्चियनिटी खत्म हो चुकी है, क्रिश्चियनिटी का सिर्फ नाम रह गया, पोप भी ग्लोबलिस्ट के साथ शामिल हो गया जाके, और क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं रही, ना कोई रूहानियत उसमें, ना कोई हिदायत दे सकती है। कुछ लोग हैं जो बेचारे दांतों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिश्चियन वर्ल्ड इज फिनिश्ड। अब खास तौर पर जो नया आलमी निजाम ये बनाने जा रहे हैं, इसमें यूरोप और अमेरिका ये सब के सब बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी जाए। लेकिन जो असल तसादुम इस वक्त बिल्ड हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको तकरीबन 120-130 साल पीछे जाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा पीछे से लेके आएंगे ताकि आज का तनाजुर आपको समझ सके। माजी का पसमंजर जब तक ना समझें, जब तक आप माजी को नहीं समझेंगे कि ये मूवमेंट जो कुछ दुनिया में तसादुम हो रहा है, उसका पसमंजर क्या है माजी की तारीख में, फिर आज के मामलात को, वाक़यात को आप समझ नहीं पाएंगे, आज की जियोपॉलिटिक्स आप समझ नहीं पाएंगे। इसराइल एक नई आलमी ताकत के तौर पर अब दुनिया में उभर रहा है, उभर चुका है। जो पूरी दुनिया में सेहूनी या यहूदी हैं, वो अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पूरे नए आलमी निज़ाम को कायम करने, मस्जिद अक़सा को गिराने और अपने मसीहा की आमद के लिए मुकम्मल तैयार है। ये वो ऐसा तारीखी तसादुम है कि जो बराह रास्त इनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर देता है। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में फरमाया था, आज से 1400 साल पहले, कि जब आखिरी ज़माने की जंगें होंगी तो ये इसराइल का जो इलाका है, जो फ़लस्तीन का ये इलाका है, यहाँ पर हर यहूदी हर पत्थर पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, मुसलमान फौजें यहाँ पर इसको कत्ल करेंगे, और आखिर में आके हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा यहाँ पे दज्जाल भी निकलेगा और आखिर में कत्ल किया जाएगा इन्हीं जगहों के ऊपर। तो 1300 साल मुसलमान हैरान हुआ करते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि फ़लस्तीन के इलाके में इतने यहूदी आबाद हो जाएं आके कि आखिरी जंग हमारी यहूदियों के साथ हो। ये मुसलमानों को समझ नहीं आता था, लेकिन चूंकि हदीस मुबारक बिल्कुल मुस्तरद थी, लिहाजा खामोश हो जाया करते थे। तो आज मुसलमान दुनिया कहाँ खड़ी है? अगर आज आप पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक पूरे मशरक़ वस्ता को दरमियान में लें, तो मुसलमान दुनिया मशरक़ वस्ता में तो तबाह की जा चुकी है। मुकम्मल तबाही जो बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों में आई है, और उसके बाद जो सियासी अनारकी आपको मुस्लिम दुनिया में OIC कंट्रीज में या अरब लीग में मिलती है, इसके बाद इसराइली तहजीब को, यहूदी सिविलाइजेशन को अब मिडल ईस्ट में मुस्लिम दुनिया से कोई खतरा नहीं है। मिस्र एक बड़ी ताकत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उनके गिरफ्त में है, और बाकी तमाम अरब ममालिक तबाह कर दिए गए। इराक, शाम बड़े ममालिक थे जो कि ज़्यादा खतरा हो सकते थे इसराइल के लिए। और अब सिर्फ दो बड़े मुसलमान मुल्क रह गए हैं, तुर्की और पाकिस्तान। इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं वो इस इसराइली तहजीब के लिए, उस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अभी कोई खतरा नहीं है, वो बहुत किनारे पर हैं, और जो कुछ मुस्लिम मेनलैंड में हो रहा है, हार्टलैंड में हो रहा है, उसमें उनका इतना दखल नहीं। और जहां तक मुसलमान तहजीब का ताल्लुक है, वो मगरिब की जानिब से एक जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन उस पर हमलावर हो रही है, जो तबाहियां मिडल ईस्ट में मची हैं, और मशरक से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो मुस्लिम दुनिया को हड़प करने के लिए आगे बढ़ रही है। सबसे पहला उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये बात कायदे आज़म ने 1946 में मिस्र जाकर वहां की तमाम मुस्लिम दुनिया के सरबराहान और मुफ्ती आजम फ़लस्तीन भी उसमें शामिल थे, उन सबको एक ही बात ये कही थी कि ये जो हिंदू ज़ायनिज़्म का एक अफरीत है जो उठता चला आ रहा है, ये पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प कर लेगा, और अगर इस खतरे को आपने वहां ना रोका जहां उसको रोकना चाहिए, तो आने वाले वक्तों में ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक्सेस है इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो उन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने ये नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक
خطرہ بن چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیل کیوں مڈل ایسٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے اور اگلے اسٹیپ اس کے کیا ہوں گے؟ جیسے کہا کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو 120 سال پیچھے جانا پڑے گا. ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے کیونکہ جب تک تاریخ کے تناظر میں بات نہ کریں آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گا. یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی بات ہے, 1905 1906 کا تقریباً واقعہ ہے. جو زائنسٹ موومنٹ کا سربراہ تھا اس وقت, تھیوڈور ہرزل, وہ شخص ایک یہودی, اس کے ذہن میں یہ خواب پیدا ہوا کہ ہم اسرائیل کی ریاست قائم کریں گے. یہودی پوری دنیا میں بہت طاقتور اس وقت بھی تھے. بینک آف انگلینڈ, تاج برطانیہ پوری دنیا پر اس کا پرچم لہراتا تھا, لیکن تاج برطانیہ کے پیچھے ساری طاقت بینک آف انگلینڈ کی تھی جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. روسچائلڈ کے پاس پرانا مشہور اس کا جملہ ہے کہ گیو می دی منی آف این ایمپائر اینڈ آئی ڈو ناٹ کیئر ہو میکس دی لاز. کئی سو سال سے جو روسچائلڈ فیملی تھی اور بڑے بڑے یہودی خاندان تھے جو بینکار تھے, بینکرز تھے, وہ پوری دنیا کے معاشی نظام پر قبضہ کر چکے تھے, خاص طور پر تاج برطانیہ اور پھر امریکہ کے. تو تھیوڈور ہرزل زائنسٹ موومنٹ, اس کے اندر تمام بڑے بڑے یہودی شامل تھے, ان کی نمائندگی کرتا ہوا سلطان عبد الحمید کے پاس ترکی میں پہنچا. سلطان عبد الحمید کو یہودیوں نے اس وقت کے لحاظ سے بہت خطیر رقم آفر کی, پیش کی کہ ہم آپ کو یہ رقم دیتے ہیں, آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیجیے. سلطان عبد الحمید غیرت مند مسلمان حکمران تھے, آپ نے جلال میں آ کے اس کو انکار کر دیا اور رد کیا اور ان کو رسوا کر کے دربار سے نکالا اور یہ کہا کہ جو مرضی تم قیمت دے دو, یہ مسلمانوں کی امانت ہے, فلسطین کا علاقہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. یہ ملاقات جب پہلی دفعہ ڈیلیگیشن آیا تھا سلطان عبد الحمید سے ملنے کے لیے, اس کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے, 1906 کی پرانی فلم اویلیبل ہے. سلطان نے شروع میں بڑی عزت کی کیونکہ یہودیوں بستے تھے, خلافت عثمانیہ میں یہودی بسا کرتے تھے, لیکن جب ان کی اصل نیت کا پتہ لگا سلطان نے جلال میں ان کو نکال دیا اور وہیں سے ان کی خلافت عثمانیہ سے, ان یہودیوں کی خلافت عثمانیہ سے دشمنی شروع ہو گئی. ایک جانب بھی امریکہ پر قبضہ تقریباً اپنا مکمل کر چکے تھے. 1914 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک بنایا, یعنی پوری امریکی حکومت ان کے تابع آ گئی اس کے بعد. اور اس پر ہم اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں تفصیلی کر چکے ہیں, جو ہماری اکنامک ٹیررزم کی سیریز ہے کہ کس طرح فیڈرل ریزرو بینک کے ذریعے انہوں نے امریکن اکانومی پر قبضہ کیا, امریکن گورنمنٹ پر قبضہ کیا, اور کس طرح امریکن حکومت سے یہ اختیار لے لیا کہ وہ اپنے کرنسی نوٹ چھاپ سکے. کرنسی نوٹ فیڈرل ریزرو چھاپتا ہے اور قرضے پہ امریکن حکومت کو دیتا ہے, اور وہ سارا قرضہ امریکی قوم میں چڑھتا ہے. یہ اتنا بڑا ایک تاریخی اکنامک فراڈ کیا گیا, اتنی بڑی فائنینشیل دہشت گردی کی گئی کہ اب امریکہ پہ اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے, 28-30 ٹریلین ڈالر کے وہ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں. پورا امریکہ جو ہے وہ تباہی کے قریب آ چکا ہے. تو ایک جانب تو انہوں نے, ان یہودیوں نے فیڈرل ریزرو بنا کر دنیا کی اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی امریکہ, اس پر قبضہ کیا, اور دوسری جانب انہوں نے پہلی جنگ عظیم برپا کروائی. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کی نقشہ اور سیاست تبدیل کر دی. جو بڑی بڑی اس وقت کی امپائرز تھیں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. سب سے بڑھ کر خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا. خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے انہوں نے پوری مسلم دنیا کو اس طرح تقسیم کیا کہ مغربی طاقتوں نے کاغذ کا ٹکڑا زمین پر رکھ کر اس پر نقشے لگائے, لکیریں کھینچی کہ اب یہ عراق بنے گا, یہ شام بنے گا, یہ سعودی عرب کا حصہ ہے, یہ مسلمان دنیا کو, یہ جارڈن ہوگا, یہ یمن ہوگا. باقاعدہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے اوپر مسلم دنیا کو تقسیم کیا. اس وقت جو شریف مکہ تھا, جو عرب تھے, یہاں پہ عرب قبائل کی بغاوت کروائی, عرب ریوولٹ کروائی, جس کو اقبال نے بڑی تکلیف سے جس پر کہا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. ترکوں کے خلاف بغاوت کروائی گئی عربوں کی. پھر یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ جو تھا یہ آل سعود کو دیا گیا. جارڈن کا علاقہ جو تھا وہ شریف مکہ کے 2 بیٹوں, ایک بیٹے کو جارڈن, ایک بیٹے کو عراق دیا گیا. تو یہ ساری فیملی جو وہاں بٹھائی گئی تھی وہ ساری برٹش انٹیلیجنس کی بٹھائی ہوئی تھی. یہ ایک تباہی پوری خلافت عثمانیہ میں انہوں نے برپا کی. دوسرا یورپ میں انہوں نے ایسٹرو ہنگیرین امپائر تباہ کی, اس کو ختم کر دیا, بالکل نیا یورپ, ماڈرن یورپ بنا, وہ اس کی شکل نکالی. اور پھر رشیا میں انہوں نے زار کی جو حکومت تھی, جو کہ زار کی امپائر تھی, اس کو تباہ برباد کر کے وہاں بولشوک کمیونسٹ ریولوشن لے کر آئے, اور سارے بولشوک بھی یہودی تھے. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. اٹ واز اے کمیونسٹ ریولوشن کہنے کو آئیڈیولوجیکلی, لیکن ایکچولی اٹ واز این آئیڈیولوجیکلی جوئش ریولوشن. وہ سارے یہودی تھے اور وہ بھی اشکنازی یہودی تھے, جس طرح وہی یہودی اشکنازی جو ہیں جو اب اسرائیل پر حکومت کر رہے ہیں. ان ساروں نے ایک رشیا کے اوپر قائم کر کے ایک پاور بلاک بنا دیا, ایک کمیونسٹ بلاک ایک طرف, کیپٹلسٹ بلاک ایک طرف, اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنے بلاکس میں تقسیم کیا. پہلی جنگ عظیم جیسے ہی ختم ہوئی, یہ امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات کہ تاج برطانیہ نے ایک خط لکھا لارڈ روسچائلڈ کو. ایک یہودی بینکر ہے لارڈ روسچائلڈ, اس کو ایک خط لکھا جاتا ہے تاج برطانیہ کی جانب سے, جس کو مشہور بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں. لارڈ بیلفور تھا, اس نے خط لکھا تھا اور اس نے روسچائلڈ سے یہ کہا کہ تاج برطانیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست اسرائیل قائم کی جائے گی اور فلسطین کا علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا. یعنی کمال کی بات ہے. جو مقصد تھا ان کا پہلی جنگ عظیم برپا کرنے کا, وہ فوراً ہی پہلی جنگ عظیم ختم ہوتے ہی, خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہی انہوں نے ظاہر کر دیا باقاعدہ ایک خط لکھ کے, اور وہ خط روسچائلڈ کو لکھا گیا کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں کا سربراہ روسچائلڈ تھا, وہ بڑا بینکر تھا جو کہا کہ پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم آج بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو لارڈ روسچائلڈ یہ خط ان کو آفیشلی مل گیا, مگر اس کے بعد ان کو اتنی طاقت ابھی بھی ان کے پاس نہیں تھی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہ فلسطین میں آباد کر سکتے. پوری دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں یہودی بڑی, خاص طور پر یورپ میں یہودی بڑے خوشحال تھے, بڑے عافیت اور آرام سے رہا کرتے تھے, صدیوں سے آباد تھے, بڑے مضبوط ان کے بزنس تھے. اور یہ کنونس کرنا کہ یہودیوں کو ہم پوری دنیا سے نکال کر اس فلسطین کے علاقے میں لا کر آباد کریں گے, ان کے لیے آسان نہیں تھا. اس کے لیے ان کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت تھی جس میں یورپ کو تباہ کیا جائے, لہٰذا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کرائی جاتی. مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا, جب یورپ کو انہوں نے تباہ کیا, پورا یورپ آپ دیکھیں گے کس طرح تباہ برباد کیا کہ وہاں اب کسی انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بچی. اور اس وقت انہوں نے یہ جواز بنایا پوری دنیا میں کہ چونکہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے یورپ میں, 60 لاکھ مرے گئے ہیں, لہٰذا اب عالمی طاقتیں مل کر یہودیوں کو فلسطین میں لا کر آباد کریں. ایک گیم پلان دیکھیں. پہلی جنگ عظیم برپا کی گئی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جگہ صاف کرنے کے لیے.
दूसरी जंग अजीम बर्पा की गई, यहूदियों को दुनिया से जमा करके और दुनिया की ताकतों को मजबूर करने के लिए कि सारे यहूदियों को उठाकर आप इसराइल में आबाद करने का खर्चा भी दें। मगर दूसरी जंग अजीम के नतीजे में अल्लाह ताला ने एक करम यह फरमा दिया कि तागे बरतानिया इस कदर कमजोर हो गई कि वो हिंदुस्तान पर अपना कब्जा बरकरार रखने के काबिल ना रही। उसकी फौजें जंगों में इतनी तबाह हुई, नतीजतन जब हिंदुस्तान के अंदर इंडियन आर्मी ने बगावत की 1946 में, बड़ी इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई और उसके बाद जगह जगह फौज में बगावतें शुरू हो गई और सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन आर्मी में इतना ज्यादा आ गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक खुला बगावतें शुरू हो गई। और साथ साथ ये वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने कायद आज़म जैसी हस्ती, अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती, तहरीक पाकिस्तान 1940 में मूवमेंट और सब कुछ सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अल्लाह ताला साथ साथ कर रहा था। तो एन इसी वक्त कि जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का क़याम वजूद में लाया, उसके कुछ अरसे के बाद वो जहर पैदा हुआ जिसका तरियाक अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया था। इसराइल की रियासत पाकिस्तान बनने के 1-2 साल के बाद 48 में वो बने, 47 में बने, और उसके बाद इसराइलियों ने आहिस्ता आहिस्ता कत्लेआम करके जगह पे कब्जा करना शुरू किया। इसराइल दुनिया की वाहिद सो कॉल्ड रियासत है जिसका कोई नक्शा डिफाइन नहीं है अभी भी। वो उनके झंडे पे जरूर बना हुआ है, दरिया फरात से लेकर दरिया नील तक 2 नीली लकीरें जो आप देखते हैं, वो इस पूरे इलाके पर हमने अपनी रियासत कायम करनी, लेकिन वैसे ऑफिशियली उनका कोई नक्शा नहीं है क्योंकि वो कब्जे की जमीन है सारा। ये सारा माफिया ग्रुप है जो जमीनों पे फलस्तीन पे कब्जा करके फैल रहा है। तो अल्लाह ताला ने 47 में पाकिस्तान को बनाया, 48 में इसराइल का वजूद इन यहूदियों ने, जिसको उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने, फाउंडिंग फादर्स ने, कायद आज़म ने इसको डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम्स का। अल्लामा इकबाल ने कहा इट्स अ वेस्टर्न आउटपोस्ट एट द गेट्स ऑफ द ईस्ट। ये हमारे बुजुर्ग इस खतरे को समझते थे कि इसराइल की रियासत अगर एक दफा कायम हो गई और इधर हिंदुत्व रियासत हुई तो दोनों के दरमियान ये मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल कुचल के रख देंगे। और आज एक्जैक्टली यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से इसराइली रियासत कायम हुई, इन्होंने अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और वो आप आज भी देख रहे हैं कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के नाम पे इन्होंने पूरी अमेरिकन पावर को इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, नेटो की फोर्सेस को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। कमाल का जहन, फितनागर जहन है इन यहूदियों का कि इन्होंने ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया को तबाह करवाने के लिए और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब तारीख के ऐसे मौके पर हम दाखिल हो चुके हैं कि जब कॉन्फिडेंस हो गया अब इसराइलियों को, यहूदियों को, अब हम बराह रास्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर फिर भी इनको किसी मजबूत बाजू की जरूरत थी और इसके लिए इन्होंने चाइना पे इन्वेस्ट किया। ये अजीब सी बात लगेगी बहुत सारे पाकिस्तानियों को, चीन हमारा दोस्त है। चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है। हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ, और चीन का जो मॉडल इस वक्त डिक्टेटोरियल मॉडल जो है पूरी दुनिया में सुपर सर्वेलेंस का, हाई टेक्नोलॉजी का, वो मॉडल इसराइली चीन को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। पहले ये ताजे बरतानिया से चिपक गए थे जाके, उसका खून चूसते रहे, फिर अमेरिकी एम्पायर के साथ इन्होंने उसका खून चूसा और उसको इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अब ये चीन के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके। मगर उससे पहले इनको मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ और तबाही करनी है। इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में जो तबाहियां की हैं उसका मकसद यही था कि जो मिलिट्री थ्रेट है इसराइल को वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो चुका। अब डीपॉपुलेट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट को, जो हिजरत करके लाखों महाजर निकाले जा रहे हैं इराक से और शाम से और मुसलमान मुल्कों से। और अब जो तीसरी वेव आई है, ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो टीके लगा के मुस्लिम दुनिया को खत्म किया जाएगा, और चौथी वेव बिलाखिर एक फाइनल जंग की भी होगी जिसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। तो इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं वो दौर ऐसे मकाम पर आ चुका है कि मुस्लिम दुनिया का जो मशरकी दरवाजा है उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है और जो मगरबी दरवाजा है उसकी हिफाजत तुर्की के पास है। बीच में मुस्लिम दुनिया तकरीबन खत्म हो चुकी है और इस तहजीबी तसादुम में पाकिस्तान को ये टकराएंगे बराह रास्त भारत के साथ, और भारत की पुष्टपनाही पर इसराइल, अमेरिका और बची कुछ जो यूरोप की ताकतें हैं वो खड़ी होंगी। और इस तसादुम के नतीजे में अल्लाह न करे पाकिस्तान को अगर चोट लगती है तो फिर इसराइल के लिए आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा कि मुस्लिम दुनिया में कोई और एटमी ताकत बाकी नहीं बचेगी जो इसराइल को रोक सके। ये जो तज्जिया हम आपके सामने कर रहे हैं इसको अल्लामा इकबाल आज से 100 साल पहले बहुत वाज़ेह अंदाज में बता चुके हैं। एक जमाना था जब दुनिया को कहा जाता था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, कम्युनिज्म रियल थ्रेट है मगरिब के लिए। उस वक्त इकबाल ने फरमाया था, इब्लीस की मजलिस से शूरा उठा के देखिए, इब्लीस अपने मुशीरों को यह बात वाज़ेह करता है कि फितना फर्दा मज़दकियत नहीं इस्लाम है, कि आने वाले दौर में जो हमें थ्रेट होगा इब्लीस के पूरे निजाम को वो कम्युनिज्म से नहीं होगा, इस्लाम से होगा। और इस्लाम कायद आज़म के अल्फाज में पाकिस्तान इज अ बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, हम इस्लाम का किला है। डेविड बिन गोरियन ने 1948 में अपनी कौम को नसीहत की थी कि हमें अरबों से खतरा नहीं है, हमें अरबों के दोस्तों से खतरा है, यानी इशारा उनका पाकिस्तान की जानिब था। सईदी रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका में भी जो तमाम खुशखबरियां और बिशारतें आखिरी दौर में दी गई हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। और हमारे दुश्मन हमारे दीन को हमसे ज्यादा जानते हैं, हमारी अहादीस को ज्यादा जानते हैं मुसलमानों से, और ज्यादा ईमान रखते हैं उन पर, हमारी प्रोफेसीज को, हमारी प्रेडिक्शंस को, और उसके मुताबिक वो प्लानिंग करते हैं। हदीस शरीफ में एक दरख्त का जिक्र किया गया कि तमाम पत्थर पुकारेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपे हुए हैं, वो दरख्त यहूदियों को बचाएगा। आज इसराइल, पूरे इसराइल के अंदर वो दरख्त कसरत से लगा रहा है क्योंकि उसको सईदी रसूलुल्लाह की हदीस पर ईमान है। तो आज की जो जियो पॉलिटिक्स है, जिस तरह बात हमने कई सूरह रोम में जो अल्लाह ताला ने बताया था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर के तसादुम में मुसलमानों के लिए रास्ता भी था और थ्रेट्स भी थे, तो आज जो तहजीबी तसादुम है इसमें पाकिस्तान को खास तौर पर
اپنے دوست اور دشمن کو پہچان کر پوزیشن لینی ہے. اپنے الائنسز ہم نے اس طرح کے اتحادی اس طرح کے بنانے ہیں کہ اس سپر پاور کانفرنٹیشن سیناریو جو بلڈ ہو رہا ہے, جو تہذیبی تصادم ہے, کلیش آف سویلائزیشنز ہے, اس کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اپنا رستہ کیسے نکال سکتا ہے. ہمیں براہ راست تھریٹ ہے مشرق میں ہندو سویلائزیشن سے, مغرب میں ہمیں براہ راست تھریٹ ہے یہودی سویلائزیشن سے. لیکن یہودی تہذیب کرسچن سویلائزیشن کو استعمال کرتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, مڈل ایسٹ کو, مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. اس وقت اسٹریٹجیکلی ہمارے اتحادی کون بنتے ہیں؟ ہمارا اتحادی آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن ہے, رشینز. ہمارے اتحادی چائنیز ہو سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں, لانگ ٹرم میں نہیں. مگر ہمارے پرماننٹ اتحادی جو ہمارے ساتھ اپنا خون بھی بہائیں گے وہ افغان ہیں, افغان طالبان, اور ترک ہیں, ٹرکس. یہ وہ ایسٹس ہیں کہ جو اس عالمی تصادم کے سیناریو میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کو اپنی جیو پالیٹکس, اپنی فورن پالیسی, اپنی ڈیفنس پالیسی اس بنیاد پر بنانی ہے کہ یہ جو اس دور میں ایک مذہب کی بنیاد پر یا نظریے کی بنیاد پر تہذیبی تصادم ہو رہا ہے, اس میں پاکستان اپنی بقا کا راستہ کیسے نکالے گا. دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر طاقت اب چاروں طرف سے گھیرے میں آئی ہوئی ہے. ہمارے اندر حشاشین کی طرح دہشت گرد اور خوارج بھی موجود ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں نے ملک اور قوم کو قومیت, لسانیت, فرقواریت اور صوبائیت میں پھاڑ کے رکھ دیا ہے. ہماری کمزور غیر نظریاتی قیادت ہے جو بالکل کنفیوزڈ ہے, کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہماری طرف چاروں طرف دشمن ہتھیار تیز کر کے ایک آخری حملے کی تیاری کر چکے ہیں. تہذیبوں کا تصادم اب آخری حد پر پہنچ چکا ہے, اور خاص طور پر یہ جو تیسرا تصادم اب شروع ہوا ہونے والا ہے. جیسے کہا کہ پہلی جنگ عظیم انہوں نے برپا کروائی جگہ صاف کروانے کے لیے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو. دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اسرائیل کو آباد کرنا شروع کیا, اور اب یہ تیسری جنگ عظیم کے بعد یہ اسرائیل کو پھیلانا شروع کریں گے. یہ جو نیا ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں, آپ گلوبل ریسیٹ کی بات سن رہے ہیں. یہ جو جنگ اب دنیا میں جنگ عظیم جس کا آغاز ہوا ہے, یہ طبی دہشت گردی سے اس کا آغاز ہوا ہے. اس کی تفصیل ہم بہت بتا چکے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ ایک طبی دہشت گردی ہے جس کے ذریعے بیماریاں پھیلا کر, ٹیکے پھیلا کر دنیا کو پہلے تباہ برباد کیا, لاک ڈاؤن کے ذریعے معیشت تباہ کی. پوری دنیا اس وقت ایک عالمی تباہی میں ہے, اسی طرح جس طرح پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں تھی, اس سے زیادہ بڑی خوفناک تباہی. اور اس تباہی کے بعد جو کھنڈر ہوں گے, ان کے اوپر گھمسان کی جنگیں ہوں گی. حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا جنگوں پر جنگیں ہوں گی, ملحمۃ الکبریٰ کی بات کی گئی ہے. تو یہ لازم ہے خاص طور پر پاکستان کی حکومت, ریاست, پاک فوج اور ہماری اشرافیہ کے لیے. یاد رکھو ایک بات, تم سب کو میں یہ بات کرتا ہوں, پہلے لوگ اپنی دولت ملک سے باہر رکھتے تھے کہ پاکستان ڈوبے گا تو ہم ملک سے باہر نکل جائیں گے. اب تم باہر بھی نہیں جا سکتے, اب جنگ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے. تم پوری دنیا میں جہاں جاؤ گے, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہیں, پوری دنیا میں کرفیوز ہیں, پوری دنیا میں ویکسین پاسپورٹس آ گئے ہیں. جس نے ویکسین لگوائی اس کا بیڑا گرک ویسے ہی ہو جانا ہے. اب نہ تم دنیا میں ٹریول کر سکو گے اس طرح, اب وہ دنیا ختم ہو گئی. جب نیو نارمل کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک مختلف دنیا آ رہی ہے جس کو خواب و خیال میں آپ تصور نہیں کر سکتے تھے آج سے 2 سال پہلے. لیکن درم بھرم کر کے رکھ دیا اس موجودہ نظام کو, اور ایک جو نیا نظام آنے والا ہے, ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ پوری دنیا میں, جہاں انسانوں کو یہ قید خانوں میں بند کر کے مرغیوں کے دڑبوں میں بند کر دیں گے. اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا فرعونوں نے, یہ فرعون ہیں جو دوبارہ طاقت میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا کو اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کر کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کے مقابلے پہ صرف اسلامی تہذیب ہے جو ان کا مقابلہ کرے. یہ بات بھی سیدی رسول اللہ نے حدیث مبارکہ میں واضح فرما دی تھی کہ مسلمان ہی ان سے تصادم کریں گے, جبھی آخری مارکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہی ہوگا. لہٰذا اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو ہوش و حواس کے ساتھ آنے والی جنگوں کے لیے, آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار ہونا ہے, ورنہ اس تہذیبی تصادم میں ہم کچل دیے جائیں گے. جیسے عباسی خلافت کو چل دی گئی, جیسے خوارزم شاہ کو چل دیے گئے, جیسے ایوبی کو چل دیے گئے, جیسے سلجوقی کو چل دیے گئے, جیسے عثمانی کو چل دیے گئے. بڑی بڑی مسلمان تہذیبیں اپنے آپ کو وقت پہ نہ سنبھالنے کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں رون دی گئی. پاکستانیوں کو ہم بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں, اس پاکستان پر اللہ کا کرم ہے کہ پاکستانی اپنی خیر منائیں. شام تو اپنا نقشہ موجود ہے اپنی جگہ پہ, لیکن شامیوں کا کیا حال ہوا. یمن تو اپنی جگہ موجود ہے, یمنیوں کا کیا حال ہوا. عراق کا نقشہ تو موجود ہے, لیکن عراق کا کیا حال ہو گیا. لیبیا تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن لیبیا کا کیا حال ہے آج. پاکستان تو رہے گا اپنی جگہ, لیکن یہ 22 کروڑ پاکستانی اللہ سے ڈریں کہ جب فطرت کی تعزیر, جب ہلاکو اور چنگیز اللہ تعالیٰ مودی کی شکل میں یا دوسرے دشمنوں کی شکل میں ان پر نازل کریں, ان کو سزا دینے کے لیے, اس بزدلی, اس بغیرتی, اس حب الدنیا, اس کراہیت الموت کا جس کا سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں. تو اس تہذیبی تصادم میں جو پورا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستانیوں کے پاس آخری موقع ہے. ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں. ہماری ریاست ایک لٹرلی استغفر اللہ انگریزی میں کہتے ہیں بنانا ریپبلک بن چکی. ایسے میں دشمن دیکھ چکے ہیں ہماری کمزوری, اور ایک بہت بڑی جنگ, لوگ ہمارا طنز مذاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی وہ جنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جنگ نہیں آئی ابھی تک, آنی تو ہے, اس سے تم بچ تو نہیں سکو گے. یہ اللہ تمہیں تیاری کا وقت دے رہا ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو, مسلح افواج کو, پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر ہم یہ بات کہیں گے کہ جو عالمی تصادم اب بن چکا ہے, اگر آپ نے پاکستان کو وہ جگہ نہ دلائی جو اس کے لیے پاکستان بنا تھا, ہمیں اللہ نے بنایا تھا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہمارے نصیب میں یہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے, لیکن وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن سے اللہ یہ کام لے گا؟ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. فطرت تلاش کر رہی ہے, قدرت تلاش کر رہی ہے, جس طرح ایپرل کو تلاش کر رہی تھی اس پورے تصادم میں. پوری قیامت مچی ہوئی مسلم دنیا میں, اس کے اندر اللہ بچا کے اس
مجاہد کو رکھ رہا تھا کہ جس سے آگے جا کے اللہ نے کام لینا تھا. تمام اللہ کے فقراء اور اولیاء اور اللہ کے نیک بندے اور بابے اس پر زور لگا رہے تھے کہ کام اس سے لیا جائے گا. کام تو لیا جائے گا اس پاکستان سے, کوئی چاہے یا نہ چاہے. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی ہوں گے, کیونکہ اس پر سایہ خدا ذوالجلال اور سایہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار بھی آئے گی, وہ مجاہد بھی آئیں گے کہ جو اللہ کے دین کو حکم پر نافذ کریں گے, جو غزوہ ہند کریں گے, جو دہلی فتح کریں گے, اور بعد میں جا کر یہ بیت المقدس شریف کو بھی آزاد کروائیں گے. کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ ہو کر رہے گا. لیکن پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جان لے کہ جو اس تقدیر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو رسوا کر کے رون دے گا. جیسے ان بغدادیوں کو اور خارزم شاہیوں کو اور سلیبیوں ان یو پی ریاست والوں کو اور خارزم شاہ والوں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا, جو اللہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے وقت پر. اللہ اس پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس. آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی تصادم ہونے جا رہے ہیں, اس کے اندر ایک فیصلہ کن جنگ پوری دنیا میں مسلط ہو چکی ہے, اور اس کا عسکری بازو, ایک عسکری ملٹری کلیش اس کا. فی الحال تو بایو میڈیکل ٹیررزم ہے, اس وقت طبی دہشت گردی, معیشت تباہ کی جا رہی ہے, اکنامک ٹیررزم ہے. لیکن بلاخر ان سب کے نتیجے میں یہ ایک خوفناک فیصلہ کن عسکری جنگ کی طرف کی بات جا رہی ہے. پاکستانی قوم اس کی تیاری کرے, یہ تمہارا نصیب ہے. اللہ نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے, اس عزت کو انکار نہ کرو ورنہ بڑے رسوا کیے جاؤ گے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو کر رسوائی قبول نہ کر لینا. اللہ نے مومن کے لیے صرف دو راستے رکھے ہیں, سعادت کی زندگی ہے یا شہادت کی موت ہے. یا وہ غازی ہوگا یا وہ شہید ہوگا. اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا محافظ بنائے, غزوہ ہند میں شریک کرے. اگر ہمیں شہید کرتا ہے تو غزوہ ہند کے شہداء میں شامل فرمائے, ورنہ ہمارے ہاتھوں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو رسوا کروائے. یہ نصیب پاکستانی قوم اور پاک فوج کا ہے. جتنا جلدی وہ اس کو قبول کر لیں گے اتنی ہی خیر ہوگی. اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر مالک ہو.